أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها أما بعد۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان اور غیر کے درمیان ایک فرق ہے، وہ یہ کہ ہم امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر اکرم کا خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے ہیں، اور دیگر لوگ پیغمبر اکرم کے بعد 3 خلیفہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کو چوتھا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے 18 ذی الحجہ کو امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو میدان غدیر خم میں سب کے سامنے ولی اور حاکم معین کر دیا تھا، اور اس واقعے سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ان کے معنی سے کھیل کیا، ان کے معنی کو بدل دیا اور کہا کہ لفظ مولا جو ہے وہ محب اور دوست کے معنی میں ہے، حتیٰ کہ خود خلیفہ ثانی نے جب اس اعلان کو سنا تو وہ آتے ہیں مولا علی کے پاس اور کہتے ہیں بخن بخن لکا یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ میرے اور مومنین کے مولا ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا یہ اب تک مولا علی کے دوست نہ تھے؟ اگر ہم دوست کے معنی میں لیں لفظ مولا کو، اس کا مطلب بھی کہ دوست تو تھے، کچھ اور ہوئے ہیں جس کا پیغمبر اکرم نے اعلان کیا، اور وہ حاکم اور سرپرست کا ہے۔ لیکن اہل سنت حضرات اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی وصی پیغمبر نے معین ہی نہیں کیا، بلکہ پیغمبر اکرم صرف کتاب دے کر چلے گئے، ہم نے خود سے ایک وصی معین کر لیا ہے اور ہمیں اس کی اتباع کرنا ہے۔ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، خداوند عالم کی طرف سے جس طرح کتاب آئی ہے ویسے ہی نور مبین یعنی ہادی بھی آئے گا، اور ہمیں اسی کی اتباع کرنی جو خطاؤں سے محفوظ ہو اور گناہوں سے بچا ہوا۔ اس کا ربط کیا ہمارے موضوع سے؟ ربط یہ ہے کہ جو طریقہ کار، جو سلیقہ، جو طریقہ لوگوں نے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غدیر میں اپنایا تھا، اسی سلسلے پر آج بھی باقی ہیں اور ولایت سے بہت دور ہیں۔ نہ وہ امام علی کو خلیفہ صحیح تسلیم کیا، نہ ہی ان کی اولاد کو خلیفہ تسلیم کیا اور انہیں امام مانا۔ یہ ہے ان کی سیرت اور یہ ہے ان کا عمل۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دشمنان اہل بیت نے مولا علی کے بعد مولا حسن سے بیعت توڑ دی، مولا حسین سے جنگ واقع ہو گئی، اس کے بعد کسی امام کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کیا گیا جو ان کا حق تھا، جس کے لیے وہ اس کائنات میں آئے تھے، یعنی امت کی ہدایت کے لیے اور تمام امت مسلمہ کو اپنے اختیار میں رکھ کر دنیا کے سامنے اسلام کو سرخرو کرنے کے لیے۔ لیکن سمن سرو گردانے کی اور حالات آپ کے سامنے کہ آج اسلام، یا یوں کہوں کہ آج مسلمان دنیا کے سامنے بہت ہی رسوا ہے اور بہت ہی خوار ہو رہا ہے۔ جب میرا وقت کا امام ظہور کرے گا تو جب وہ مسجد الحرام میں جائے گا، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے مکے میں آئیں گے، خطبہ دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد آپ آئیں گے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ یہ روایت جو ہے پڑھ رہا ہوں میں، نہیں چاہتا یہ کوئی اور سنے چونکہ وہ اس روایت کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور جس نے بھی اس روایت کو پڑھا ہے غیر شیعہ عالم نے، اس نے علامہ السی علیہ الرحمہ کے خلاف نازیبہ الفاظ بولے ہیں اور انہیں برا بھلا کہا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس روایت کو نہ سنے اور اپنے آپ کو اسے دور رکھے۔ لیکن حق بولا جائے گا، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے حق بولا جائے گا اور حق سنایا جائے گا۔ خیر، اب امام جب مدینہ آئیں گے، آنے کے بعد وہ کہیں گے مجھے اپنے جد کی زیارت کرنی ہے۔ لوگ کہیں گے مولا چلیے، آپ مدینہ آئیں گے، اس مسجد میں آئیں گے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، وہاں پیغمبر اکرم کی قبر مطہر کی زیارت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔